اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، دیکھو کہ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے نا، یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان جب سے بنے ہیں اس وقت سے 12 مہینے اللہ نے طے کر دیے. اور یاد رکھنا، میں اور آپ جو گنتے ہیں اور جس کو لے کر اپنے کام کرتے ہیں وہ مہینے انگریزی مہینے ہیں، عیسائی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ. اصل میں ہمارے بڑوں سے لے کر بچوں تک ان مہینوں کا ان کو علم ہے، لیکن جو اسلامی مہینے ہمارے ہیں، ہجری مہینے جو ہیں، اس کا علم بچے تو بچے، بڑوں کو بھی بہت کم ہے. اگر کسی کو کہو کہ اسلامی مہینے کے نام گناؤ، 2-4 گنائیں گے، بعد میں ختم. حالانکہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے لیے جو معنی رکھتے ہیں، جو اہمیت رکھتے ہیں، وہ اسلامی مہینے ہیں جو کہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتے ہیں جی، اور محرم کے مہینے سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں. یہ بھی 12 مہینے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو جب سے ہم نے بنایا ہے یہ 12 ہی مہینے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں بالخصوص اللہ نے 4 مہینوں کو الگ کیا، اور جس کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی مت کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، خون خرابہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے. اس میں جدال نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، خون خرابہ نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 4 مہینے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور بڑے احترام والے ہیں، تعظیم والے ہیں، عظمت والے ہیں. اس کا احترام کرو. اس کا احترام کیا ہے؟ اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کسی اور پر ظلم نہ کرو، کسی کا ناحق مت کھاؤ، کسی کو جھوٹ مت بولو. یہ تو رہتی زندگی میں ہر وقت کرنا ہے، خصوصاً ان مہینوں میں اس کا ہم اہتمام کریں. محرم ہے، رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی صحیح راستہ ہے. دیکھو سنو، یہی صحیح راستہ ہے. اگر تم اس کو چھوڑ کر کرو گے تو تمہارا دین صحیح نہیں ہے، یاد رکھنا. تو محرم جو ہمارا ابتدائی مہینہ ہے، اس کو ہم سمجھے تو صحیح. ہمارے نبی نے محرم کے بارے میں کیا کچھ ارشادات فرمائے ہیں اور کتنی اس کی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ معاف فرمائے، غلط مت سمجھنا. جب محرم آ جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں وہ تمام خرافات زندہ ہو جاتے ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ خرافات ہمارے مسلمان معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، نادانی ہے کہ آدمی محرم کے مہینے میں ان اعمال کو کرے جن اعمال کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. تو محرم کا مہینہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک کے اندر پیارے نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم. رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے. حدیث میں محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ. جو مہینہ اللہ کا ہے
تو سمجھ لو وہ کتنی قابلیت اور احترام اور فضیلت والا ہوگا، جس کو میرے نبی آپ کے نبی کہتے ہیں محرم کا مہینہ فضیلت والا، اور محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟ جو مہینہ اللہ کا ہے، تو بتاؤ وہ کتنا قدر و قیمت والا مہینہ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے۔ آدمی ہے نا، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اپنی چیزوں کی کتنی اہمیت آدمی کو ہوتی ہے۔ اپنی گاڑی ہے، کتنی اس کی فکر کرے گا، اپنا مال ہے، وہی دوسروں کا مال، دوسروں کی گاڑی، دوسروں کا سامان اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اپنی ہوتی ہے۔ اور جس مہینے کو پیارے نبی یوں کہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں بندے اور بندیوں کو کتنا اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات ہے کہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، محرم کا مہینہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی حضور کو نبوت ملنے سے پہلے، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی صحابہ اس مہینے کی قدر کیا کرتے تھے۔ سوچو تو صحیح، جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مہینے کی قدر ہوتی تھی۔ پوچھو علماء سے کہ اس مہینے میں، جہالت کے زمانے میں بھی اس مہینے میں لڑائی جھگڑے سے، خون خرابے سے یہ لوگ دور رہتے تھے، بچا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جہالت کے زمانے میں بھی اس کا احترام تھا۔ اب جب ظہور اسلام کے بعد، یعنی جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی نے بتائی باتیں، تو اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت بڑھ گئی اور بڑھ گئی۔ اور ہمارے ذہنوں میں صرف جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو بس ہمارے ذہنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ کربلا کا واقعہ سامنے رہتا ہے۔ حالانکہ یقیناً اس مبارک مہینے میں نواسے رسول کو شہید کیا گیا، ان کے خاندان کو شہید کیا گیا یقیناً، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت امام حسین سے پہلے بھی محرم کئی مرتبہ آیا ہے، صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، لیکن اس وقت بھی یہ بڑا محترم اور احترام والا مہینہ تھا۔ اس کی عظمت پہلے سے تھی، پہلے سے اس کی تعظیم تھی، پہلے سے اس کا احترام تھا۔ صرف امام حسین کی شہادت کو ذہنوں میں رکھ کر اس مہینے کے ساتھ اس کو خاص کرنا، اس کو بھی علماء نے منع کیا ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ کتنے واقعات انبیاء کے اس مہینے میں ہوئے، صحابہ کے بہت سارے واقعات اس مہینے میں ہوئے۔ اور دیکھو اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، اس محرم کے مہینے میں ہمیں یقیناً نواسہ رسول کی شہادت اس بات کی طرف گواہی دیتی ہے کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو، پیارے نبی کے طریقے کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، دین کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، ایمان کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج کے اس ماحول نے، آج کے معاشرے نے، اللہ معاف فرمائے، دین کے نام پر بے دینی کو قائم کیا ہے۔ یہ معاشرہ دین کے نام پر بے دینی کو قائم کر رہا ہے، یہ وہ اعمال کر رہا ہے جن اعمال کی وجہ سے آج اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، پیارے نواسے رسول کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں بارہ اس بات کو عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کو علم نہیں ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، وہ آ جائے گا، ہاں بھائی غلطی تھی، غلطی ہو گئی۔ اور ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے جو خرافات کو، خصوصاً محرم کے مہینے میں خرافات کو، رسومات کو، بدعات کو، شرک کو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام، یہ
शैतान का सबसे बड़ा धोखा है, याद रखना। शैतान ने इसको इतना गफलत में और इसको मुब्तला कर दिया कि जो तू कर रहा है वो सवाब का काम है। अब बताओ तो सही, जो आदमी गलत को सवाब समझकर कर रहा है उसको हम कैसे समझाएं? हाँ, वो भी समझ जाएगा, लेकिन उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है, आप उसको जगा सकते हो, भाई उठ जा, उठेगा, बेदार होगा, क्या बात है। और एक सोने का नाटक कर रहा है, आप उसको क्यों जगाओ? तो शैतान ने एक काम पे लगाया, कर ले ये सवाब के काम, हालांकि सवाब का काम है ही नहीं। कहां का मातम, कहां का खून खराबा, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत नहीं। आप सोचे तो सही, हम उन कामों को करने वाले बने जिन कामों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल हमसे खुश होते हैं, और उन कामों से बचे जिनसे अल्लाह और उसके रसूल हमसे नाराज होते हैं। नबी का दामन के वादे करते हो, नारे लगाते हो, कलमा मोहम्मद का पढ़ते हो और तरीका गैरों का अपनाते हो। अल्लाहु अकबर। सहाबा का मिजाज देखो, थोड़ी भी मुशाबहत हो जाए किसी की गैर की तो भी सहाबा डरा करते, यार इसमें तो यहूद की मुशाबहत है, गैर की मुशाबहत हो जाए, ये अमल हम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा वो भी क्या करते थे, हम भी कर रहे हैं, क्या करेंगे, डरा करते थे। और आज अल्लाह माफ फरमाए, आज हम ईमान वाले भाई और हमारी बहनें इस बात को समझने को तैयार नहीं कि देखो जो अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह के नबी ने जो करके बताया उसी को करो, उसी में कामयाबी है। आप मुहर्रम के महीने के बारे में सुन लो हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले वो मुहर्रम के महीने के रोजे हैं। आप समझो इस बात को, अल्लाह के नबी यूं कह रहे हैं। और ये जो रोजे हैं ना मुहर्रम के, रमजान के रोजों से पहले ये आशूरा का रोजा फर्ज था। जब रमजान की रोजों की फजीलत आई, ये मनसूख हो गया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका दिल चाहे रख लेना, जिसका दिल ना चाहे वो छोड़ देना। जी, कि अल्लाह के नबी ने आशूरा के रोजे के बारे में सहाबा से फरमाया कि सहाबा ने पूछा ना, अल्लाह के नबी ये आशूरा का रोजा हम रखते हैं और ये यहूद भी रखते हैं, यहूद भी रखा करते थे। अल्लाह के नबी ने जब हिजरत की तो यहूद रोजे से थे। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम किस वजह से रोजे से हो? तो यहूद कहने लगे, आज के दिन अल्लाह ने मूसा को नजात दी थी, फिरौन को और उसके लश्कर को हलाक कर दिया था, उसी खुशी में हम रोजा रखते हैं। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा, तुमसे ज्यादा मूसा को हम जानने वाले हैं, तुमसे ज्यादा मूसा के करीब हम हैं। तो सहाबा से कहने लगे कि तुम भी आशूरा का रोजा रखो। फिर सहाबा ने पूछा, हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के नबी वो भी रोजा रख रहे हैं आशूरा का, हम भी रख रहे हैं, कहीं उनकी मुशाबहत तो नहीं हो रही? देखो कितनी फिक्र, मेरी बात को और से सुनो, समझो इस बात को। सहाबा पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी हम भी आशूरा के दिन रोजा रखते हैं और वो भी रोजा रखते हैं, कहीं यहूद की मुशाबहत ना हो जाए, हमें डर है इस बात का। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस सहाबा के दिल में देखो थोड़ा बराबर शिर्क, और थोड़ी शिर्क तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ी बराबर मुशाबहत, उन जैसे अमल को इख्तियार करना भी सहाबा को बर्दाश्त नहीं था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त सहाबा से कहा, देखो इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर अल्लाह तौफीक देगा तो उस वक्त 9-10 या 10-11 यानी 10 के साथ एक रोजे का इजाफा करूंगा। इसीलिए उलमा ने लिखा है, सिर्फ 10 तारीख का रोजा मत रखो, उसके साथ 9 का मिला लो या 11 का मिला लो, 10 को नहीं छोड़ना है, 10-11 कर लो या 9-10 कर लो, बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस रोजे के बारे में,
دیکھو یہ کرنے کے کام میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پوری امید ہے اللہ کے ذات عالی سے کہ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ سال کے چھوٹے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بڑا لینا، 9-10 کرنا یا 10-11 کرنا. تو جب آئندہ سال آتے آتے اللہ کے نبی دنیا سے وصال کر گئے تو صحابہ کو یہ حکم تو دیا تھا، تو صحابہ نے حضور کے اس حکم کو مانا اور ایک روزے کا اضافہ کر لیا. اور اسی کو علماء نے مستحب کہا ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی 10 محرم کا ہی روزہ رکھے گا تو بھی اس کا روزہ ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے. 9 کے ساتھ 10 یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لینا، 10 کے ساتھ 11 کو یا 10 کے ساتھ 9 کو ملا لینا. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، تھوڑی سی مشابہت بھی صحابہ کو غیروں کی برداشت نہیں کی، اور آج ہمارے ایمان والے بھائی غیروں کے طریقے پر اپنا ہر کام کرنے کو تیار ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محمدی کا امتی ہوں، میں محمد کا امتی ہوں. دعویٰ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. وہ نواسۂ رسول سبق دے کے جا رہے ہیں، یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، خاندان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو، جو میرے نانا نے دین تم تک پہنچایا ہے، تم اس کو کبھی مت چھوڑنا. تمہاری جان چلی جاوے تم مت چھوڑنا. آج امام حسین کی ہی نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حضرت علی، حضرت فاطمہ کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ یہی کی بات نہیں، یہ ہمارے پورے معاشرے میں یہ چیز آج رائج ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستو. یہ اپنا طریقہ نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ کو ماتم کرنا ہے، آپ کو غم کرنا ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء سے پوچھو. امام حسین سے پہلے بھی بہت سارے واقعات محرم میں ہوئے ہیں، اور دیکھو جو مقام، جو مرتبہ امام حسین کا ہے یقیناً بہت بڑا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا مقام وہ حضرت علی کا ہے. حضرت علی سے بڑا مقام حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے. آپ اٹھا کر دیکھو تاریخ علماء سے پوچھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کبھی جلوس نکلے، کبھی ماتم کے جلوس منائے گئے. کون ہے حضرت علی؟ کہ آپ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو جا رہے ہیں، لوگوں نے آپ کو شہید کیا. حضرت عثمان کو شہید کیا. حضرت عمر محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے حالت میں قرات کر رہے ہیں، نماز کے حالت میں لوگوں نے شہید کیا. کون ہے عمر؟ لو کان بعد نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، بالفرض مان لو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ عمر کی شہادت ہوئی، کبھی ماتم نہیں منایا گیا، کبھی جلوس نہیں نکالا گیا، کبھی ان کے لیے کالے کپڑے پہن کر تابوت بنا کر سجایا نہیں گیا. حالانکہ زیادہ حقدار یہ تھے، یہ عمر، یہ ابو بکر، یہ عثمان، یہ علی. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، رہتی دنیا تک آپ کو اور آنے والے ہر ایک کو یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھو دین میں تھوڑی سی زیادتی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، دین میں تھوڑی سی کمی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو یاد رکھنا، روٹی نہیں چھینتے، آپ کا کھانا اللہ نہیں چھینتے، اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں 9ویں 10ویں کا جو عالم آج ہمارے شہروں میں اور ہمارے دیہاتوں میں ہے، توبہ، اللہ اللہ کی پناہ، نمازیں چھوڑ چھوڑ کر گانے بجانے میں لوگ مشغول ہوتے ہیں.
یہ کون سا ماتم ہے، یہ کون سا غم ہے؟ وہ امام حسین تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور آج یہ امام حسین کا ماتم منانے والے یہ فرض نمازوں کو، فجر کی نماز چھوڑ کر، مغرب عشاء کی نماز چھوڑ کر ان کا ماتم منا رہے ہیں۔ یہ سراسر بدعات ہے، یہ رسومات ہیں، دین میں بالکل اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ اس سے بچنا ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کرنے والوں کو سمجھانا ہے کہ نہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے وہ بھی سنو۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ محرم کا مہینہ فضیلت والا، جتنا اللہ نے طاقت دی روزے رکھ لو، نہیں تو عاشورہ کے دن روزہ رکھو، نہیں تو کم سے کم عاشورہ کے دن یہ بھی فضیلت ہے کہ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے برابر وسعت کرے، کھانے میں پینے میں 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرو۔ جو روزانہ کھاتے ہو اس سے ذرا اچھا بنا لو، روزانہ اپنی وسعت سے، اپنی طاقت سے کہ بقدر، ایسا نہیں کہ بھائی وسعت کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ بھائی ہنگامہ کرو یا اس نے بھی بہت ساری اور نئی چیزیں من گھڑت ڈال دو، نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح روزانہ 1 سالن بنتا ہے 2 سالن بنا لو، یا 1 سالن بنتا ہے 2 سالن کو بڑھا لو، میٹھا بنا لو، کھا لو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ اعمال کرنے کے اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، یہ کرنے کے کام ہے میرے دوستوں بزرگوں، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے آلریڈی یعنی پہلے ہی سے اس مہینے کو احترام والا بنایا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ کب نازل ہوا؟ حضور کے زمانے میں نازل ہوا کہ امام حسین کے زمانے میں؟ بتاؤ تو صحیح میرے دوستو، کب نازل ہوا؟ اس میں اللہ فرما رہے اس وقت۔ اور یہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہ آپ سے 50 سال کے بعد کا ہے، یعنی اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے 50 سال بعد یہ کربلا کا واقعہ ہوا، یقین۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ہم ان کی یاد میں روزہ رکھیں، ان کی یاد میں نوافل پڑھیں، راتوں میں اٹھیں، کیونکہ اسی حدیث میں ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز اللہ کو پسند ہے تو وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، وہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے میرے دوستو، عمل تو وہی قبول ہوگا جو عمل حضور تک ملے گا، اور جو عمل حضور تک نہ ملے، بیچ میں کٹ ہو جائے، وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور جو اعمال قبول ہوتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت کرتے ہیں کرنے والوں کی۔ تو ذرا برابر بھی صحابہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم کسی طرح ان کی مشابہت اختیار کر لیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی دل پہ لے کر عمل کرے تو تھوڑی سی باتیں بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے غصے کا سبب نہ بنے، اللہ کی رحمت کا سبب بنے، اللہ کی رضا کا سبب بنے، ہم اللہ کو ناراض کرنے کا سبب نہ بنے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا ہے، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، یہ اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اب اس میں ہم وہی اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ان سے بچیں، ورنہ میرے دوستوں بزرگوں آپ سوچے تو صحیح، یہ کیسے خرافات اور یہ کیسے رسومات ایجاد ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شربت کی سبیل لگانا، یہ جلوس کاٹنا، یہ نہ جانے تابوتیں بنانا، اس کی کوئی حقیقت شریعت سے نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، تم خوشی کر رہے ہو یا غم کر رہے ہو؟ وہاں نواسۂ رسول جو شہید ہوئے ہیں نا، وہ ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ کر شہید ہوئے، اور یہاں آپ شربت کے سبیل لگا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ میں
یہ اللہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. ہاں بالکل ہمیں بتایا ہے. اور یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں امام حسین شہید ہیں اور اللہ شہداء کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آپ ہرگز جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں نا ان کو ہرگز مردہ مت کہو. وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے. وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے رہے ہیں. جب وہ زندہ ہے تو ویسے کام کرو نا جیسے وہ کرنے کے لیے گئے. نہیں دوستو، آپ کو میں ایک بات اور کرتا ہوں، سنو. اسلام میں نوحہ اور ماتم ایسی چیزیں حرام ہیں. یہاں تک کہ ہمارے خود مرنے والے بیوی ہو، بچے ہو یا شوہر ہو، ان پر بھی ماتم اور نوحہ حرام ہے. ان پر بھی تو سوچو تو صحیح، ہم اگر کسی کی یاد میں ماتم کرے، نوحہ کرے یا خون بہائے، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اور جو سوگ ہے نا وہ صرف دو جگہ پر ہے. ایک جب کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے تو 3 دن تک غم ہے. 3 دن کے بعد اپنی زندگی کی جو روٹین ہے اس میں لگو. ان کی یاد تو آئے گی، ان کے لیے پڑھتے رہو، بخشتے رہو، لیکن 3 دن تک غم ہے. اس کے بعد روزمرہ کی زندگی کی تمہاری روٹین چالو. اور ایک سوگ بیوی کے لیے ہے جو اس کا شوہر مر جائے، وہ 4 مہینے 10 دن کا ہے. 4 مہینے 10 دن کا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوگ نہیں ہے. اور میرے دوستو، اللہ کے نبی کا، اللہ کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا، حضرت فاطمہ سے، دیکھو جب میں انتقال کر جاؤں، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھ پر نوحہ مت کرنا، ماتم مت کرنا، اپنے کپڑے پھاڑ مت لینا، صبر کرنا. اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کون ہے؟ اب سنو، امام حسین جن کے نام کا آج ہم اللہ معاف فرمائے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، امام حسین جب انتقال کر رہے ہیں تو اپنی بہن ہمشیرہ زینب سے کہتے ہیں، دیکھو اے بہن، دیکھو جب میں انتقال کر جاؤں، لوگ مجھے شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، میں مارا جاؤں گا، میں جب مر جاؤں گا تو بالکل نوحہ مت کرنا، مجھ پر ماتم مت کرنا، صبر کرنا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کو لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کے خود امام حسین نے روکا. وہ امام حسین، ان کو خود کو یہ چیز پسند نہیں ہے جو اللہ معاف فرمائے آج ہم ایمان والے بھائی بڑے ذوق اور شوق سے اس کو کر رہے ہیں.